مشتاق احمد بالاسور سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، مثلا رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، یوں ہی قوما اور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدہ کو چلے جانا۔ علماء دین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مذکورہ بالا بہار شریعت جلد 1 حصہ 3 صفحہ نمبر 633 کی عبارت ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس کی تشریح فرما دیں، کیونکہ دیگر کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنا سنت ہے۔ خاص اس کی بھی رہنمائی فرما دیں کہ سجدے میں پیٹھ سیدھی کیسے کریں گے۔ جناب مشتاق احمد صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک کسی واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بے شک قوما اور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا بھی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن میں آدمی پہنچے تو تھوڑا سا وہاں پر وقت دے، کہ جیسے قوما کیا، رکوع سے کھڑا ہو گیا تو کھڑا رہے ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طرح سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو سیدھا بیٹھ جائے، تو یہ واجبات سے ہے، اور واجب کو چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور رکوع میں پیٹھ سیدھی کرنا یہ سنت ہے، کہ انحنا اصل رکوع کا نام ہے۔ اصل رکوع جو ہے وہ انحنا کا نام ہے، جھک جانا، اور اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک چلے جائیں، اور اس کے بعد اب پیٹھ کو بالکل سیدھی کر دے کہ سر نیچے بھی نہ ہو اور اوپر بھی نہ ہو، اس طرح سے سیدھی ہو کہ اس کے اوپر اگر پانی بھر کے گلاس رکھیں تو پانی نہ گرے۔ اس طرح سے پیٹھ سیدھی رکھنا یہ سنت ہے، تمام کتابوں میں یہی ذکر ہے۔ اگر بہار شریعت میں کہیں پر یہ لکھا ہو کہ رکوع میں پیٹھ سیدھی کرنا واجب ہے اور سجدے میں پیٹھ سیدھی کرنا واجب ہے، اور اگر پیٹھ سیدھی نہ ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو وہ عبارت ملانا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رکوع میں اس طرح جائے کہ رکوع میں سیٹ ہو جائے، یعنی ایک کچھ لمحہ وہاں گزارے، اور سجدے میں بھی اس طرح جائے کہ سجدے میں پہنچ جائے اور سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ لگ جائیں۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے پیٹھ سیدھی ہونے کا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔